بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمد للہ ہم سب نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی نمازوں کا جائزہ بھی لیا ہے؟ وہ قبول ہونے کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ روزانہ بچے اسکول جاتے ہیں، والدین ان کے یونیفارم چیک کرتے ہیں کہ استری صحیح ہے یا نہیں، بچوں کے کپڑے اور جوتے صحیح ہے یا نہیں، بال سلیقے سے ہیں یا نہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن افسوس آخرت میں مسلمانوں کو کام آنے والی چیز نماز ہے، اس کی اصلاح کی فکر نہیں۔ اگر ہماری نماز ہی صحیح نہیں تو پھر جنت میں داخلہ بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ 60 سال کی نمازیں لے کر آئیں گے، لیکن ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا اگر رکوع مکمل ہے تو سجدہ مکمل نہیں، سجدے مکمل ہیں تو رکوع مکمل نہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں اتنی حرکت کرتے ہیں کہ نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ نماز میں مردوں کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے۔ اگر ستر کا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے یا کپڑے کے اندر سے بھی اس کا رنگ ظاہر ہو جائے تو اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ افسوس کتنے ایسے جوان ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ پہن کر نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، اور جب سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا ستر کھل جاتا ہے، تو پھر نماز کیسے قبول ہوگی؟ کتنے جوان اور عمر رسیدہ ایسے ہیں جو بالکل پتلی سفید لنگی پہنتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی رانوں کا رنگ صاف نظر آتا ہے، گویا انہوں نے لنگی پہنی ہی نہیں۔ یاد رہے، نماز میں عورتوں کا ستر چہرہ اور ہتھیلی کو چھوڑ کر سارا بدن ہے۔ اگر قدم بھی نظر آئے تو نماز صحیح نہیں، لہذا عورتیں سوکس پہن کر نماز پڑھیں تاکہ سجدے میں ان کے قدم ظاہر نہ ہو۔ خود اپنے گھر والوں کا جائزہ لیجئے، کتنے مرد اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے اتحیات صحیح نہیں۔ الغرض میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک کوشش ہے ویڈیو کی شکل میں تمہاری خدمت میں علماء شوافع کی تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں تعلیم کی غرض سے سورہ فاتحہ اور اتحیات وغیرہ جہراً سنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اور سن کر مشق کرنے سے چند ہی دنوں میں نمازیں صحیح ہوں گی۔ خود بھی مشق کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی مشق کرائیں، اور تمام لوگوں کو اس کی ترغیب دیں۔ جتنے لوگوں کی نمازیں صحیح ہوں گی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کی طرف پوری توجہ دیں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے شوافع علماء کی تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، چہرہ، بدن اور پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، 2 قدموں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو، نگاہ سجدے کی جگہ ہو، ذہن میں نیت ہو۔ نیت میں کم از کم 3 چیزوں کا استحضار ضروری ہے۔ نمبر 1، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2، اگر فرض نماز ہے تو ذہن میں فرض نماز ہو۔ نمبر 3، اس نماز کی تعیین ضروری ہے، مثلا ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر یا کوئی اور نماز۔ اور بہت اچھا ہے کہ پوری نماز میں یہ مستحضر رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہتے کہتے رفع یدین کریں۔ رفع یدین یعنی دونوں ہاتھ اٹھانا، انگلیاں کھلی اور دور دور ہوں، انگوٹھا کان کی لو کے قریب اور باقی انگلیاں کان کے اوپری حصے کے قریب ہوں، ہتھیلی کندھے کے بالمقابل اور انگلیاں قبلہ کی جانب تھوڑی سی جھکی ہوں۔ اسے رفع یدین کہتے ہیں۔ ناف اور سینے کے درمیان، البتہ سینے سے تھوڑا سا قریب ہاتھ باندھیں۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کا گٹھا مضبوطی سے پکڑیں، اور یاد رہے اللہ اکبر کہتے کہتے ہی رفع یدین اور ہاتھ باندھنے کا عمل مکمل ہو۔ یہ بھی معلوم ہو کہ اس پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں،
اور یہ تکبیر زبان سے کہنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد توجیہ یعنی وجہت آخر تک پڑھیں، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سری اور جہری تمام نمازوں میں تعوذ سرن ہی پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یاد رہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا ہی حصہ ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر کوئی سورت پڑھنا سنت ہے۔ یاد رہے کہ قرات، دعا اور تسبیح وغیرہ کم از کم اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود اپنی آواز سن سکتے ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ صرف پہلی اور دوسری رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا سنت ہے۔ البتہ جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہے وہ پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھے گا۔ رکوع جاتے وقت تکبیر کہتے کہتے رفع یدین کریں۔ جب ہاتھ کندھے کے بالمقابل آئے اسی وقت ہاتھ کے ساتھ ہی رکوع میں جانے کے لیے جھکنا شروع کریں۔ نگاہ سجدے کی جگہ ہو، ہاتھ کی ہتھیلیوں سے پیروں کے گھٹنے پکڑیں، ہاتھ کی انگلیاں دور دور رہے، پیٹھ، گردن اور سر یہ تینوں چیزیں بالکل ایک سیدھ میں رہیں۔ کوہنی کمر سے دور رکھیں۔ اگر عورت رکوع کر رہی ہے تو صرف اتنا فرق رہے گا کہ اس کی کوہنی کمر سے لگی رہے۔ مکمل رکوع میں پہنچنے کے بعد 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اگر موقع ہے تو 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سے اعتدال کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور رفع یدین کرتے ہوئے کھڑے رہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رفع یدین کے بعد اپنا ہاتھ ران کے پاس رکھیں، ران سے پیچھے نہ لے جائیں۔ مکمل اعتدال میں پہنچنے کے بعد اللہ کی حمد کریں۔ یاد رہے کہ فجر کی دوسری رکعت کے اعتدال میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہتھیلی آسمان کی جانب اور انگلیاں کھلی اور دور دور رہیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے۔ دعائے قنوت پڑھ کر منہ پر ہاتھ نہ پھیرے بلکہ ہاتھ چھوڑ کر تکبیر کہتے ہوئے جھکے بغیر ہی سجدے میں چلے جائیں۔ سجدہ جاتے وقت ہمارا سینہ اور چہرہ قبلہ کی جانب رہے۔ پہلے گھٹنا، پھر ہتھیلیاں، اس کے بعد پیشانی اور ناک ایک ساتھ زمین پر رکھیں۔ پیر کی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا رہے، ہاتھ کندھے کے بالمقابل رہیں، انگلیاں قبلے کی جانب کھلی اور ملی ہوئی رہیں۔ دونوں گھٹنوں اور قدموں کے درمیان ایک ایک بالشت کا فاصلہ رہے۔ پیٹ ران سے الگ رہے اور بازو کمر سے الگ رہے۔ اگر عورت ہے تو پیٹ ران سے اور بازو کمر سے ملا رہے، کیونکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 عورتوں کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 عورتوں سے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل، جب سجدہ کریں تو اپنے پیٹ کو زمین سے ملائیں کیونکہ عورتیں اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہیں۔ مکمل سجدہ میں پہنچنے کے بعد 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اگر موقع ہے تو 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ یاد رہے کہ سجدے میں 7 اعضاء کا زمین سے لگنا ضروری ہے ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کا سرا، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور پیشانی۔ افسوس آج کتنے ایسے لوگ ہیں سجدے میں ان کے پیروں کی انگلیوں کا سرا زمین سے دور رہتا ہے، اور کتنے ایسے مرد اور عورتیں ہیں جن کی پیشانیاں ڈھکی ہوئی رہتی ہیں۔ کبھی سر کے لمبے بال پیشانی کو ڈھانک دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ سجدے کی جگہ پر پیشانی کی چمڑی نہ لگنے سے سجدہ ہی نہیں ہوتا۔
جب سجدہ صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں، لہذا خصوصاً ان چیزوں کا خیال رہے۔ سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے بیٹھیں۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے رکن کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں مفترش بیٹھیں۔ مفترش یعنی بائیں قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھیں اور سیدھا قدم کھڑا رکھیں۔ سیدھے پیر کی انگلیوں کے پیڑ زمین سے لگے رہیں۔ دونوں ہتھیلیاں کھول کر گھٹنے کے قریب ران پر رکھیں۔ انگلیاں ملی رہیں۔ جلسے میں مکمل بیٹھنے کے بعد جلسے کی دعا پڑھیں۔ جلسے سے تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں پہنچیں اور تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے رہیں، البتہ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھیں۔ اس جلسے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ جلسہ استراحت میں بھی جلسے کی طرح ہی مفترش بیٹھیں گے، مگر اس جلسے میں کوئی دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ یاد رہے، جس دوسرے سجدے کے بعد تشہد نہیں ہوتا وہاں کھڑے ہونے سے پہلے یہ جلسہ استراحت ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے رہیں۔ اس قیام کی ابتدا میں رفع یدین نہیں ہوگا۔ یہ پوری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہی ہوگی، البتہ نیت، تکبیر تحریمہ اور توجیہ نہیں ہوگی۔ پھر اگر یہ نماز 2 رکعتوں سے زیادہ والی ہے تو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے مفترش بیٹھیں اور پہلا قاعدہ اور آخری قاعدہ دونوں میں بیٹھتے ہی اپنا بایاں ہاتھ کھول کر گھٹنے کے قریب ران پر رکھیں۔ انگلیاں ملی ہوئی رہیں، البتہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور اس سے لگی ہوئی انگلی اور درمیانی انگلی بند رہے۔ شہادت کی انگلی تھوڑی سی کھلی اور انگوٹھا شہادت کی انگلی کے آخری پور کو لگا رہے۔ نگاہ سجدے کی طرف ہوگی۔ قاعدہ میں مکمل پہنچنے کے بعد التحیات شروع کریں اور الا اللہ پر پہنچنے کے بعد شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں اور الا اللہ سے یہ قاعدہ مکمل ہونے تک یہ انگلی قبلے کی جانب جھکی رہے گی اور ہماری نگاہ بھی شہادت کی انگلی پر ہی رہے گی۔ اس قاعدہ اولا میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کا سہارا لے کر کھڑے رہیں۔ قیام میں پہنچنے کے بعد رفع یدین کر کے ہاتھ باندھیں۔ یہ تیسری رکعت بھی دوسری رکعت کی طرح ہی ہوگی، البتہ اس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جہری نماز میں بھی صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت جہری پڑھیں۔ اس رکعت کے بعد اگر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو بالکل اسی طرح کھڑے ہوں جیسے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ چوتھی رکعت بھی تیسری رکعت کی طرح ہی ہوگی۔ ہر نماز کی آخری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے متورک بیٹھیں۔ متورک یعنی سیدھا قدم کھڑا رکھیں، سیدھے پیر کی انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگے رہیں اور بائیں قدم کا تھوڑا سا حصہ سیدھے قدم کے نیچے سے باہر لیں۔ اس فرق کے علاوہ ایک قاعدہ پہلے قاعدہ کی طرح ہی ہے، البتہ اس تشہد کے بعد پورا درود پڑھیں اور درود کے بعد دعا بھی پڑھیں۔ یاد رہے کہ الا اللہ سے سلام پھیرنے تک نگاہ شہادت کی انگلی پر ہی رہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قاعدہ آخرہ میں یعنی جس قاعدے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد تک پڑھنا فرض ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ 2 سلام پھیریں، اگر پہلے سلام میں کم از کم السلام علیکم نہیں کہیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ سلام پھیرنے میں نگاہ کندھے پر رہے۔ اللہ اکبر
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یہ رہا نماز کا سنت طریقہ. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عبادتیں صحیح سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.